إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل قدر حاضرین گرامی، نوجوان ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، عزیزوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ الہ العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ ایک دینی اور روحانی مجلس اور اجتماع کے اندر جمع اور اکٹھا ہیں. یہ سعادتیں اور یہ فضیلتیں ہر انسان کے حصے اور نصیبے میں نہیں آتی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس عظیم توفیق سے نوازا ہے کہ ہم اس کی رحمت، اس کی سکینت اور اس کے فیوض اور برکات کے مستحق بنیں. اللہ رب العالمین ہماری آپ کی سب کی اس حاضری کو، یہاں اس بیٹھنے کو، اس اجتماع کو ہماری مغفرت اور بخشش کا سامان بنائے، ہمارے رفع درجات اور دخول جنت کا ذریعہ بنائے، اور دونوں جہان کی کامرانی اور کامیابی اور سعادت دارین کا سبب اور وسیلہ بنائے. آمین. ابھی تک آپ علم دین اور فہم دین اور دعوت دین کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کر رہے تھے. میرے بھائیوں، ہمارے یہاں، ہمارے ملک بر صغیر کے اندر عمومی طور پر جب آپ دیکھنے جائیں گے تو اسلام کا جو ایک کمپلیٹ کنسیپٹ ہے، اسلام کا ایک جامع ترین جو تصور ہے، وہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے تمام طبقات کے یہاں تقریباً مفقود اور ناپید ہے، نظر نہیں آتا ہے. اسلام محض صحیح عقیدے کا نام نہیں ہے. اسلام محض صرف صحیح عبادت اور اللہ کی بہت زیادہ بندگی کا نام نہیں ہے. اسلام صرف نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت اور ذات اطہر کے حوالے سے بڑی بڑی نعتیں پڑھ لی جائیں، آپ کی محبت اور عقیدت میں جلوس نکال لیے جائیں، آپ کی شان اطہر میں
مبالغہ آمیز اشعار اور نعتیہ کلام پڑھ لیے جائیں، یہی صرف اسلام نہیں ہے۔ یا کچھ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے دی جائے اور انہیں میخانوں سے لا کر کے مسجد میں آباد کر دیا جائے، یہ صرف اسلام نہیں ہے، سب کا اپنا اپنا تصور ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاں اسلام کیا ہے کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جتنا بڑھا دیا جائے یہی اصل اسلام ہے اور یہی پورا کا پورا اسلام۔ ہماری مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، جنت مل جائے گی، نہ اسے نماز سے لینا دینا، نہ عقیدے کی صحت سے لینا دینا، نہ دین کی تبلیغ و اشاعت اور ترویج و فروغ سے لینا دینا، کچھ نہیں۔ اس کے ہاں دین کیا ہے؟ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنے مبالغہ آمیز کلام اور اشعار پڑھ لیے جائیں، پورا کا پورا اسلام یہی ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاں اسلام کیا ہے کہ سڑک پر چلتے ہوئے ایک بد کردار بے نمازی بغیر داڑھی والے انسان کو لا کر کے مسجد میں بیٹھا دیا جائے، وہ کلمے کا مفہوم، توحید، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کا معنی مفہوم جانے نہ جانے، وہ نمازی بن گیا۔ ان کے ہاں پورا اسلام وہی ہے۔ نمازوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، نمازی بن گیا، مسجد سے آ کر کے جڑ گیا، چلہ کرنے لگا، وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ کچھ لوگوں کے ہاں اسلام کا کنسیپٹ یہ ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاں اسلام کا کنسیپٹ یہ ہے کہ محض لوگوں کا عقیدہ صحیح کروا دو، توحید اور رسالت کو وہ سمجھ لے، بقیہ اس کے ہاں اسلام کے دوسرے اجزاء اور اسلام کی دوسری تعلیمات آئیں نہ آئیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حلال حرام کی تمیز بچے نہ بچے، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات، اخلاق، کردار کیسا ہو، اس کے بارے میں گفتگو نہ کی جائے، اس کی تعلیم نہ دی جائے، اس کے بارے میں ابھارا نہ جائے، اور دین کے دوسرے ارکان اور دوسری تعلیمات پر گفتگو نہ کی جائے، بس محض عقیدہ 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 عقیدہ، پورا کا پورا دین یہی بن کر کے رہ گیا۔ کیا یہی دین ہے؟ کیا اسلام کا یہی تصور ہے کہ ایک طبقہ عقیدے کو لے لے، ایک طبقہ اخلاقیات کو لے لے، ایک طبقہ اللہ کے نبی کی محبت کو لے لے؟ ساری چیزیں اسلام کے جامع ترین تصور کے اندر داخل ہیں۔ اسلام کا جامع ترین تصور یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی درست ہو، ہماری عبادت بھی صحیح ہو، ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بھی والے آنا اور مخلصانہ ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں انتہائی پرخلوص ہو، آپ کے تئیں پر عقیدت محبت ہو، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارے معاملات بھی اچھے ہوں۔ یہ ہمہ جہت چیزیں، یہ جامع ترین تصور کہ آدمی کا عقیدہ درست ہو، آدمی کی عبادت صحیح ہو، آدمی کے معاملات، کاروبار، لین دین، ساری چیزیں صحیح ہوں، اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ صحیح تعامل اور برتاؤ کرتا ہو، اور اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ انجام دے، اور ساری چیزیں اس کے اندر جب جا کر کے جمع ہوں گی تب جا کر کے وہ دین کے ایک جامع ترین تصور کو پا سکتا ہے۔ اگر ایک جز کو لے کر کے جی رہا ہے اور اس دنیا میں رہ رہا ہے تو وہ مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر قدم پر، زندگی کے ہر لمحے میں آپ کی نگاہ میں، آپ کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام آپ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دستور حیات، لاہ عمل اسلام ہمارے اور آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ لین دین کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، پڑوس والوں کے ساتھ اپنا تعامل، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے، انہی معاملات میں سے میرے بھائیوں ہم قرآن کریم کی ان باتوں کے حوالے سے ایک دلیل آیت آپ کے لیے پیش کرتا ہوں بطور دلیل کے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، کہا نیکی کا تصور صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا عقیدہ درست کر لیں اور آ کر کے نمازی بن جائیں، بقیہ معاملات میں بد دین بن کر کے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ پوری ایک لمبی آیت ہے، اس میں 3 بنیادی چیزوں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ آئیں
اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو خم کر دیں، مشرق و مغرب کی طرف اس پیشانی کو جھکا دیں، سجدہ ریز ہو جائیں۔ نیکی صرف یہی نہیں ہے، نیکی کا جامع ترین تصور یہی نہیں ہے کہ آدمی آئے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ اولین مرحلے میں اللہ رب العالمین نے عقیدے کو ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا جامع ترین نیکی اور بر کا تصور یہ ہے کہ آپ کا ایمان کامل ہو، صحیح ہو، کتاب و سنت کے موافق اور مطابق ہو، علم دین کی روشنی میں ہو۔ تو اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان ہو۔ پھر دوسرے سیکنڈ درجے میں اللہ نے عبادت کو ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ کہ اپنا عقیدہ درست کرنے کے بعد اس نے اپنے رشتہ داروں سے اور اس دھرتی روئے زمین پر بسنے والے انسانوں سے اچھا تعامل کیا، اچھا برتاؤ کیا، اچھا بیہیو کیا، اچھا ویوہار پیش کیا۔ اللہ نے دوسرے درجے میں کیا کہا؟ نیکی کا تصور یہ ہے کہ اہل آپ کا ایمان درست ہو۔ پھر دوسرے اللہ نے کہا اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آدمی اپنا مال اللہ کی محبت میں یا مال سے محبت ہونے کے باوجود علی حبہ ذوی القربہ، پہلی فرصت میں اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، ذوی القربہ والیتامہ، یتیموں پر خرچ کرے، والمساکین، مسکینوں پر خرچ کرے، وابن السبیل، مسافروں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرے، والسائلین، مانگنے اور سوال کرنے والوں پر خرچ کرے، وفی الرقاب، اور اللہ کے بندوں کی آزادی اور غلامی سے نجات کے لیے خرچ کرے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان اور عقیدے کے بعد کس بات کا ذکر کیا؟ کس بات کا ذکر کیا؟ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ کا معاملہ بڑا اچھا ہونا چاہیے، آپ اپنا مال اللہ کے ان ذکر کردہ لوگوں کے ساتھ خرچ کریں، اپنے قرابت دار، خاص طور سے رشتہ داروں کے ساتھ۔ پھر تیسرے مرحلے میں اللہ نے اسی آیت میں ذکر کیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرض ہے، لیکن پہلے مال کو جو خرچ کیا رشتہ داروں کے لیے وہ نفلی ذکر کر رہا۔ اللہ نے وہاں ذکر کیا تیسرے درجے میں کہ پہلے ایمان درست کرے، پھر اپنا مال خرچ کرے، پھر تیسرے میں اللہ نے ذکر کیا کہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، حج کرے، پھر اس کے بعد دوسرے معاملات کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں، آپ اس کو پڑھو، بڑی جامع ترین آیت ہے۔ وہ میرے آج کے اس درس کا موضوع اور اصل نہیں ہے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں، میرے ذکر کرنے کا صرف مقصد یہی ہے کہ ہمارا جو تصور اسلام ہے یہ کہیں نہ کہیں ناقص ہے، مکمل تصور ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا ہے کہ ہم ایمان صحیح کر لیے، توحید والے بن گئے، سنت کی اتباع کی دعوت دینے والے بن گئے، اور ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی عالم ہے، کوئی اور ہے، ہاں اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اخلاق کے سب سے نچلے درجے پہ جا کر کے پہنچ گئے کہ ہمارے پاس تو توحید کی کنجی ہے نا، ہم ہی تو جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، ہاں ہے کہ نہیں؟ ہم تو توحید والے ہیں۔ بیچارے کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں عشق رسول والے ہیں، وہ بھی کہیں گمراہ ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو میخانے سے مسجد میں لوگوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ سب اپنے اپنے میں مست ہیں، مگن ہیں۔ اسلام کا جو جامع ترین کنسیپٹ اور تصور ہمارے یہاں آنا چاہیے وہ ہمارے مسلمانوں کے یہاں نہیں پایا جاتا ہے کہ نمازیں ہماری سنت کے مطابق۔ آپ نماز میں بات کریں سنت رسول کی تو پڑوسی کے ساتھ معاملہ کرنے میں سنت رسول نہیں ہے کیا؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ جینے کا سلیقہ کیسا ہو، اللہ کے نبی کی سنتیں نہیں ہیں کیا؟ تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں نظر آتی ہیں؟ اس لیے ہمیں اس دنیا میں جینا ہے تو میرے بھائیوں اسلام کے جامع ترین تصور کو سمجھنا پڑے گا، اور ایک کامل مسلمان بننے کے لیے یہ واجب اور ضروری ہے، کامل ایمان والا بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری عبادتیں سنت رسول اور اللہ کے مطلوبہ تقاضے کے مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری اخلاقیات، ہمارے معاملات، ہمارا برتاؤ، ہمارا کیریکٹر، ہمارا سلوک، ہمارا لوگوں کے ساتھ تعامل، ہمارا لین دین، ہمارا کاروبار، ہماری تجارت اور زندگی میں لوگوں کے ساتھ رہنے کا انداز، یہ بھی سنت اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک زندگی کے ایک پہلو کے حوالے سے بڑی کمزوری پائی جاتی ہے،
اور وہ کیا ہے؟ ہم اپنی اخلاقی زندگی میں بہت دور نکل گئے ہیں، بد اخلاقی کی مثالیں ہمارے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ ایک آدمی بہت نمازی ہے، مسجد کی اگلی صف میں مؤذن صاحب کے بغل میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے معاملات آتے ہیں، اخلاقیات کی باری آتی ہے، اپنے مہمانوں اور لوگوں کے ساتھ عزت و تکریم کا کون سا طریقہ اپنایا جائے، تو مسلمان نہیں رہ جاتا ہے وہاں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے نوجوان فتویٰ اور تقویٰ، طہارت اور صدق و صفا کی بات کرتے، لیکن جب اخلاقیات کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ بیچارے گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ عقیدے میں تو بہت بڑے سنی ہیں، لیکن اخلاقیات میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ سنی نہیں بچتے۔ کیوں؟ نبی کی سنت ان کے یہاں اخلاق کے باب میں نہیں موجود ہے، اس لیے وہ اخلاق کے معاملے میں سنی نہیں ہے۔ عقیدے میں تو سنی ہوگا، لیکن اخلاق میں سنت رسول سے بھٹکا ہوا انسان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں کہتا ہوں، آج میں جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے آنے کا جو مقصد ہے، انہی مقاصد میں ایک مقصد جہاں لوگوں کو توحید اور اللہ کا صحیح دین اور کتاب اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، وہیں بعثت رسالت کا ایک مقصد اللہ کے نبی نے یہی بتایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا اس لیے گیا ہوں محاسن الاخلاق، اس دھرتی پر رہنے والے، اس مکہ کی بے آب و گیا چٹیل وادیوں میں بسنے والے، ان صحرا اور بیابانوں میں اکھڑ اور جاہل قسم کے لوگوں اور بکریوں اور جانوروں کے چرواہے اور ان بادیہ نشینوں کو میں دین اسلام کی بات سکھاؤں، عقیدے کی بات بتاؤں۔ کم کر دیے، بس صحیح کیجئے۔ میں عقیدے کی بات بتانے کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق اور کردار کو درست کروں، یہ ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس لیے بھی بھیجا گیا ہوں لأتمم محاسن الاخلاق، میں لوگوں کو حسن اخلاق کی تعلیم دوں، یہ ہماری دعوت کا اور اس روئے زمین پر ہمیں بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصدوں میں سے جہاں ایک بنیادی مقصد توحید کی دعوت تھی، سنت کا پیغام پہنچانا تھا، لوگوں کے عقید و عمل کی اصلاح کرنا تھا، وہی اس بات کے لیے بھی آپ بھیجے گئے تھے تاکہ لوگوں کو صحیح اخلاق کی تعلیم دیں، اور انہیں جو ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا تھا، جو اپنی بیٹیوں کو لے جا کر کے زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس اکھڑ پن سے نکال کر کے، جہالت کے عمیق گار سے نکال کر کے انسانیت کی تعلیم دی تھی۔ کہا یہ میرا ایک مقصد ہے، بنیادی مقصد تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایک نمونہ اور سمپل اور ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا، اور اپنے حسن اخلاق سے جتنی دعوت کا کام کیا ہے، اس سے اور کوئی زیادہ ہتھیار اور اسلحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا۔ اگر آپ کے پاس حسن اخلاق کی دولت نہ ہوتی، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ اچھے اخلاق کے حامل، بردبار، علیم الطبع، نیک خلیق ملنسار نہ ہوتے، لوگوں کے مظالم اور لوگوں کے مسائل اور لوگوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو برداشت کرنے والے نہ ہوتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ آپ کے پاس پھٹکنے والے بھی نہ تھے، نہیں آتے آپ کے پاس، لیکن آپ نے اپنے حسن کردار سے، حسن اخلاق سے، حسن برتاؤ سے، حسن تعامل سے، اور اچھے اور بہترین معاملات کے ذریعے سے، مکارم اخلاق سے، محاسن اخلاق سے، اپنے اخلاق کریمانہ سے لوگوں کے دلوں کو جیتا۔ آپ بتائیے کہ 40 سالہ نبوت سے پہلے کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حال میں گزارے؟ جب اس صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کے آپ نے گواہی لی کہ اے لوگو، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں تمہارا کیا فیڈ بیک ہے، کیا تاثر ہے، تم کیا رائے میرے بارے میں قائم کرتے ہو؟ کیا میں ایک امانت دار انسان نہیں ہوں؟ کیا میں جھوٹا ہوں؟ تو سارے لوگوں نے کہا اللہ کے نبی، آپ نے 40 سال ہمارے درمیان گزارے ہیں، 40 سال کی زندگی میں آپ سے کبھی جھوٹ کا تصور ہم نے نہیں دیکھا، کبھی ہم نے جھوٹ نہیں پایا آپ سے۔ ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، بڑے بڑے سرداران قریش تھے، انہوں نے کہا
کہ اللہ کے نبی ما جربنا علیک الا صدقا، آپ کے بارے میں صرف سچائی کا ہمارا تجربہ ہے، کبھی آپ سے جھوٹ کا تصور ہم نے نہیں سمجھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے کہ آپ امانت دار ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، راست گو ہیں آپ کے بارے میں۔ لیکن اللہ کے نبی نے جو ہی کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ تم کلمہ توحید پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہی جو آپ کو سچے کہہ رہے تھے آپ کو جھوٹا کہنے لگے۔ کہا کیا کہا ابو لہب نے؟ تبا لک لہذا جمعتنا، اے محمد ابن عبداللہ تو برباد ہو جا، اسی لیے ہم کو بلایا تھا۔ تو میرے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ ان سے جو شہادت اور گواہی لی، کیا تھا؟ کہا کہ آپ سچے ہیں، راست گو ہیں، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا میرے بھیجے جانے کا مقصد بھی اچھے اخلاق کو پروان چڑھانا اور اس دنیا میں نافذ کرنا اور فروغ دینا ہے۔ یہ ہماری بعثت اور رسالت کا ایک مقصد ہے، اور آپ نے اپنے صحابہ کی وہی تعلیم دی۔ میں آگے چند نمونے ذکر کروں گا، پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ حسن اخلاق کیا معنی ہے، کہ ہم اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں۔ اللہ رب العالمین کو یہ زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے کہ کون بندہ عبادت گزار زیادہ ہے، اللہ کو زیادہ مطلوب اور محبوب اور پسندیدہ یہ ہے اللہ کو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ کہ کون بندہ میرے بندوں اور میری مخلوقات کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے، اور اسے سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات اور اپنے حقوق کے حوالے سے بندے کی غفلت و کوتاہی اور سستی کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ بندہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں اس کے حوالے سے ذمہ دار نہیں ہوں۔ آپ بتائیے کہ کتنا اللہ رب العالمین کو اس بات کی فکر ہے کہ اس کا بندہ کسی حال میں بندے کی ظلم اور زیادتی کا شکار نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ نے سکھایا کہ بندہ اپنے اللہ کے بندے کے ساتھ اپنے رب کی عبادت و بندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور یہی حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ ظلم کا بدلہ معاف کر دیا جائے، گالی دینے والے کو نظر انداز کر دیا جائے، اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیا جائے۔ اس دنیا میں رہنے والے انسانوں اور جانوروں اور چرندوں اور پرندوں اور کوئی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک پیش کیا جائے، یہ ہے حسن اخلاق۔ ہمارے ہاں کیا مطلب ہے میں آگے ذکر کروں گا، میں پہلے حدیثیں آپ کو چند ایک سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کتاب الادب کی، کہ اس دنیا میں اگر کوئی بلڈر آئے اور کہے کہ فلاں جگہ فلیٹ مل رہا ہے، ایگریمنٹ میں بنا کر کے دے رہا ہوں، تو دنیا کی زندگی سے اتنی محبت ہے کہ سب کچھ قربان کر کے فلیٹ آنا چاہیے، تھوڑا بہت وہ جھوٹا بھی ہو تب بھی ہم یقین کر لیتے ہیں، ڈرتے ڈرتے، ہے نا کہ نہیں کرتے؟ گھر سے اتنی محبت ہے، گھر مل جائے اتنی فکر مندی ہے، لیکن آخرت میں وہ آدمی جس پر ہمارا ایمان ہے، اگر ہم سوچ لیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمارے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر وہم بھی آ جائے کہ آپ جھوٹے ہیں تو ایمان سلامت رہے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو زبان رسالت معاف بولتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے وہ نازل کردہ شریعت کا ایک حصہ ہے۔ آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچے نبی مسلمانوں سے گارنٹی لے رہے ہیں، ضمانت لے رہے ہیں کہ تم یہ کام کرو، میں جنت میں بنگلو اور فلیٹ کی گارنٹی لیتا ہوں۔ پھر بھی یقین نہیں ہو رہا، ہم نہیں بک کرواتے ہوں، ہے کہ نہیں؟ یہاں کوئی آئے بتائے تو فوراً دوڑ کے چلے جائیں گے، ایک مہینہ ڈیوٹی بھی کرنی پڑے ایک فلیٹ کے لیے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ جنت کے الگ الگ درجات ہیں، الگ الگ کیٹیگری ہے، الگ الگ اللہ رب العالمین نے کلاسز بنا کر کے رکھے ہیں۔ تو کہا کہ جنت کے اطراف کا، کناریوں کا جو کنارے کنارے کا حصہ ہے، اس میں اس شخص کے لیے گھر کی گارنٹی لیتا ہوں میں۔
جنت میں اس شخص کے لیے جس نے جھگڑا چھوڑنے کی خاطر، جھگڑا ختم کرنے کی خاطر مصالحت کر لی، گرچہ وہ حق پر ہے۔ جھگڑا جب ہوتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک ہی حق پر ہوتا ہے، تو کہا کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ جھگڑا نہ ہو، چلو میں ہی چھوٹا بن جاتا ہوں، اپنے حق سے وہ دستبردار ہو جائے، تو اس کی قربانی کے نتیجے میں اللہ اس بندے کو صلاح دیتا ہے، اس کے عوض میں بدلہ یہ دیتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ جھگڑا ختم کرنے والے کے لیے۔ حق پر رہتے ہوئے بندہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو اس حق سے دستبردار ہونے والے کو اللہ رب العالمین جنت کی کیاریوں میں کنارے والے حصے میں ایک گھر دیتا ہے۔ پھر دوسرے کے بارے میں کہا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا۔ مذاق کے طور پہ بھی اگر کوئی جھوٹ نہیں بولتا، اتنا متقی آدمی۔ کہا جو جھوٹ کبھی مذاق کے طور پہ بھی نہیں بولتا، اس جھوٹ نہ بولنے والے کے لیے اتنا پرہیزگار آدمی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے فی وسط الجنہ، جو مڈل کلاس ہے، درمیانی درجہ ہے، وہ ہم جنت میں اس کے لیے ایک گھر، ایک بنگلوں کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ یقین ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہمیں وہاں لینا چاہیے گھر کی نہیں لینا چاہیے؟ بکنگ کروانی چاہیے کہ نہیں؟ وہاں کے بارے میں فکر نہیں ہے؟ جھوٹ مت بولو، مذاق کے طور پہ گھر بن گیا۔ پھر کہتے ہیں وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جو سب سے ہائر کلاس ہے، جو سب سے اعلیٰ درجے کا گھر جہاں ملنے والا ہے۔ بلڈنگوں میں بھی الگ الگ درجے ہوتے ہیں نا، کہیں الگ الگ ایریا ہوتا ہے، اسی حساب سے ریٹ طے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جنت میں بھی ایسے کیٹیگری رکھا ہوا ہے۔ کہا سب سے ہائر کلاس جہاں جنت کے گھر ہیں، اس میں اس آدمی کے لیے میں بنگلوں اور گھر کی ذمہ داری لے رہا ہوں، ضمانت لے رہا ہوں، گارنٹی لے رہا ہوں، جو آدمی اپنے اخلاق کو اچھا کر لے۔ لمن حسن خلقہ، جو آدمی اپنے اخلاق اچھے کر لے، اس اخلاق حسنہ والے آدمی کے لیے جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین ایک گھر بک کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے، سب سے زیادہ جو چیز سبب بنے گی جنت میں جانے کی؟ اللہ کے نبی نے کہا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ رب العالمین کا تقوی اور حسن اخلاق، یہ دونوں کثرت میں جنت میں جانے کا سبب بنیں گے۔ کہا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج، کہا پوچھا گیا کہ کون سی چیز کثرت سے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی؟ کہا منہ اور شرمگاہ، یہ دونوں انسان کے کثرت سے جہنم میں جانے کا سامان بنیں گی۔ تو یہ حسن اخلاق کیا ہے؟ کثرت سے جنت میں جانے کا سامان ہے۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی کو ایک اسپیشل درجہ اللہ نے دیا ہے جنت کے اندر، ہے نا، وسیلہ اسپیشل ہے آپ کے لیے۔ آپ کے اطراف میں وی آئی پی لوگ بیٹھیں گے، پردھان منتری کے پاس سارے لوگ نہیں جا سکتے نا، ریلی ہوتی تو کرسیاں اسٹیج کے لیے بڑے بڑے نیتاؤں کو پرمیشن لینا پڑتا ہے کہ نہیں؟ کتنے نیتا ناراض ہو جاتے کہ مجھے اسٹیج پہ جانے کو نہیں مل رہا ہے الیکشن میں، ہے کہ نہیں؟ پرمیشن اس کے لیے ایشو کرنا پڑتا ہے اس پارٹی کو۔ ایسے جنت میں ہر کوئی نبی کے قریب نہیں جا پائے گا، جو جائے گا ظاہر سی بات ہے اتنے اعلیٰ درجہ پہ کہیں فائز ہوں گے تو قریبی لوگ وہی ہوں گے جن کو کچھ خاص اعمال کی نشاندہی کی گئی ہے۔ انہی میں سے اللہ کے نبی نے کہا انا من اقربکم الی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، کہا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والا ہوگا۔ معمولی بات ہے، کتنے بڑے اعجاز اور شرف کی بات ہے کہ ایک آدمی اپنے حسن اخلاق کی بنیاد پر آخرت میں جو اپنی اس دنیا میں نبی کائنات کی رویت و رفاقت کے شرف اور آپ کی دیدار مبارک سے محروم رہ گیا، اللہ رب العالمین اس بندے کو قیامت کے دن نبی اطہر کی رویت کے ساتھ ساتھ آپ کی قربت اور رفاقت کا شرف عطا فرمائے گا۔ یہ کتنے بڑے اعجاز کی بات۔ اور آپ کہتے ہیں، کوئی آدمی کہتا ہے ارے میرا ایمان بہت اعلیٰ ہے، کسی کو گالی دیتا ہے تو آپ کیا جانے، نماز تو پڑھتا ہے نا، بہت اچھا آدمی ہے،
اللہ کے نبی کہتے ہیں ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنکم خلقا، کہا کہ کامل ایمان والا، ایمان کے کمال کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگا دی، ایمان کے کمال کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگا دی کہ سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں، کتنا دعویٰ کرے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اور شریعت کی نگاہ میں کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابی رسول کہتے ہیں سئل عبداللہ ابن عمر سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل، ای المؤمنین افضل، سب سے افضل اور اچھا مومن کون ہے؟ تو یہ نہیں کہا تہجد گزار آدمی، کم بولنے والا آدمی، پرہیزگار متقی آدمی، کہا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں۔ یہ نہیں کہا 5 وقت نماز پڑھنے والا۔ ہمارے یہاں کیا معیار ہے؟ پاجامہ ٹخنے سے اوپر ہو جائے، بڑی لمبی ہو جائے، سر پہ ٹوپی رہے، میٹھی میٹھی بات کرنے والا ظاہر میں ہو اور جاتا ہو بیوی کو ستاتا ہو گھر کے اندر، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملات نہ ہو۔ بہت سارے حاجی صاحب نمازی صاحب ہیں، گھر کا آپ ریکارڈ پتہ کریں گے تو پتہ لگے گا بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مولوی صاحب سے ملتا ہے تو بڑا تقویٰ، طاہر، پرہیزگار، مفتی بن کر کے بہت اچھی اچھی باتیں سوال کرتا، اور گھر میں جا کے اس کے اندازہ لگاؤ تو پتہ چلے گا بیوی بیچاری روتی رہتی ہے اس سے۔ تو یہ اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے، کسوٹی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیارکم خیارکم لنسائہم، کہا کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا۔ جو آدمی جس کے ساتھ ہم کسی یہاں آئے ہیں، آپ کے ساتھ مغرب سے 10 بجے رات تک بیٹھے رہیں تو بہت نیک پرہیزگار آپ سے ہم ثابت کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اتنی دیر تو بہت نیک آدمی بن کر کے پیش کرنا بڑا معمولی کام، لیکن آدمی رہتا کس کے ساتھ ہے؟ زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ گزارتا کس کے ساتھ ہے؟ اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے پڑوس اور اپنے کاروباری متعلقین کے ساتھ۔ ان کے ساتھ اخلاق کا کیا پیمانہ ہے وہ گواہی دیں گے، ان کی گواہی معتبر ہوگی۔ ہمارے تعلق سے آپ کی یہ چند منٹ اور چند گھنٹوں کی مجلس آپ کی گواہی کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں اور عورتوں، اپنے گھر میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے ساتھ اچھا ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کامل ایمان والا، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ مومن افضل کون ہے، سب سے بہترین مومن کون ہے؟ پوچھا گیا، کہا احسنہم خلقا، مومنوں میں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ پھر سوال کیا اسی میں صحابی نے، میں اس کو بھی ذکر کر دوں، ای المومنین اقیس، دانا اور ہوشیار اور عقل مند آدمی کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واستعدادا لما بعدہ، کا سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور موت کو یاد کرنے کے بعد اس موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرنے والا سب سے ہوشیار آدمی وہی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے لحاظ سے ہوشیار کون ہے؟ ہم لوگ تو نہ موت یاد کرتے اور نہ موت کے بعد بنگلوں اور فلیٹ کی فکر ہے کہ نہیں؟ ہوشیار واقعتاً وہی ہے جو آدمی اپنی اصلی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ وقت نہیں ہے، نہیں میں اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتا کہ واقعی ہوشیار وہی ہے جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ وہ موت کے بعد پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوشیاری اور دانائی کا جو پیمانہ دیا تھا واقعتاً وہی سچ۔ تو ہوشیار بننے کی کوشش کیجیے۔ چالاک وہی ہے جو اس دنیا میں دل نہ لگائے، اپنی اصلی زندگی کے لیے اپنے لیے زیادہ سفر تیار کر لے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ مومن افضل ہے، مومن کامل ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں وہی اصل ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، ایمان ہے نا کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق، کا قیامت کے دن سب سے زیادہ جو وزنی چیز ہوگی میزان میں، دونوں پلوں میں، میزان حسنات میں، وہ بندے کے اخلاق کریمانہ ہوں گے۔
اخلاق حسنہ ہوں گے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا اچھا تعامل اور برتاؤ ہوگا، یہی سب سے زیادہ وزنی ہوگا اور یہی سب سے زیادہ بھاری بنائے گا اس کی نیکیوں کے پردے۔ یہ سارے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث کے اندر کہ ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، ایک مومن اپنے حسن اخلاق سے، حسن کردار سے، حسن برتاؤ سے، اچھے بیہیو اور سلوک سے اور اچھے تعامل سے ایک دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے والے کا ثواب پا سکتا ہے۔ کوئی من گڑھت روایت نہیں ہے، موضوع روایت نہیں ہے، صحیح روایت ہے۔ دن بھر روزہ رکھنا کوئی معمولی بات ہے؟ رات بھر عبادت کرنا کوئی معمولی عبادت ہے؟ کہ ایک آدمی دن بھر روزے رکھ کر کے گزارتا ہے، رات اللہ کے قیام اور بندگی میں گزارتا ہے، قیام اللیل کر کے اپنی رات گزارتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو ایک دن بھر کے روزے دار اور رات بھر اللہ کی عبادت کرنے والے عبادت گزار کی طرح ثواب عطا فرماتا ہے۔ بظاہر بڑا آسان ہے، لیکن حسن اخلاق والے کو اتنا ثواب۔ اب حسن اخلاق ہے کیا؟ کیوں مل جاتا ہے؟ حسن اخلاق جانتے ہیں؟ آپ بائک سے جا رہے ہیں، تھوڑا سا کسی نوجوان کو کسی نے ٹیڑھا بولا، ٹھونک دیا، گالی بھی دے دی، تو ہمارے مسلمان نوجوان ایک گالی پہ 3 دیں گے۔ اگر 2 بیٹھے ہیں، سامنے والا ایک ہے تو وہ مارا بھی نہیں تو مارنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ سماج میں یہی ہے نا، آپ کو میں نہیں کہہ رہا، سماج میں یہی ہے نا۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کی صورتحال کیا ہے؟ تو یہ آپ بتائیے، آپ کہیں راستے میں جا رہے ہیں، آپ کی غلطی نہیں ہے، اور آپ کو کسی نے گالی دیا، ناجائز مار دیا، اور آپ 2 آدمی ہیں، گالی دینے والا ایک ہے، اس گالی دینے والے کو آپ گالی بھی دے سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے اسلام کی، اپنے ایمان کی، اپنے وقار کی، اپنے مومنانہ شان کی قدر کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ ہماری تہذیب، یہ ہماری ثقافت، یہ ہمارے پیارے نبی مکرم کی شان اور آپ کی تہذیب نہیں ہے۔ آپ نے اس ٹھوکنے والے، گالی دینے والے، حتیٰ کہ مارنے والے کو نظر انداز کر دیا، معاف کر دیا۔ آپ مار سکتے تھے، اس کو گالی دے سکتے تھے، اس کو پکڑ کر کے لا کر کے باندھ بھی سکتے تھے، لیکن آپ کے پاس ساری طاقت، سارے وسائل تھے، لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ آپ بتائیے کتنے بڑے جگر کا کام ہے؟ یہ معمولی بات ہے؟ آپ کے پاس وسائل ہیں بدلہ لینے کے، آپ کے پاس طاقت ہے، سہولیات ہے کہ اس ظلم اور زیادتی کرنے والے سے مکمل بدلہ لے لیں، لیکن آپ نے اس ظلم کا بدلہ نہیں لیا، آپ نے معاف کر دیا ہے۔ یہ حسن اخلاق، اور آپ نے اپنے نفس سے جہاد کیا ہے۔ جہاد ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس دور میں۔ اور کبھی بھی کہ گالی دینے والے کو آپ گالی نہ دیں، برا بھلا کہنے والوں کو برا بھلا نہ کہیں، اچھا برتاؤ کرنے کے بجائے کسی برا برتاؤ کرنے والے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ریئیکشن اور رد عمل کے طور پہ۔ یہ حسن اخلاق ہے۔ ایسا کرنے والا کیوں نہیں ایک دن بھر روزے دار اور رات بھر عبادت گزار بندے کا ثواب پا سکتا ہے؟ بالکل پا سکتا ہے۔ یہ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ اچھے کو ایمان ڈگمگا جائیں گے، جب وہاں حسن اخلاق کی باری آئے گی، بہت بڑے ایماندار عبادت گزار بھی وہاں قائم نہیں رہ سکتے اللہ کی شریعت کے اس معیار پہ۔ یہ فلسفہ اور نکتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ کر رہا ہے کوئی برا ایکشن پر اچھا ریئیکشن دے رہا ہے، برے بیہیو پر اچھا بیہیو کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے رات بھر عبادت گزار کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ حسن اخلاق، یہ اللہ رب العالمین نے یہ فضیلتیں رکھی ہیں اس عظیم ترین عمل کی، عبادت کی۔ اور اللہ رب، اور یہ چیز ایک بات اور میں بتا دوں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، اپنے لوگوں کے لیے، کہ حسن اخلاق پیدا کب ہوگا؟ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے نبی کائنات کے حوالے سے کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اخلاق حسنہ کی جو کسوٹی، جو پیمانہ ہے، جو معیار ہے، اس پیمانے کے آپ اس کی جو حد اور سرحد ہے، اس کے اوپر نکل گئے۔ مان لیجیے چھت کی انتہا ہے، اب اس کے بعد کوئی منزل نہیں بچتی ہے حسن اخلاق کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا آپ اس سے اوپر چڑھ کر کے اس پہ آ کر کے بیٹھ گئے۔ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے بڑے اخلاق کے اوپر ہیں آپ۔
آپ نے وہ پیش کیا ہے اور سارے لوگوں کے ساتھ وہ پیش کیا. میں چند نمونے دکھاؤں گا آپ کو سنت اور سیرت مطہرہ کی روشنی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً وہ کر کے دیا اور اللہ نے یہ شہادت اور گواہی دی کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں. کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی ایک دعا کرتے تھے. ہمارے بھائی لوگ بولتے کہ جب آئینہ دیکھیں تو وہ دعا کریں، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ آئینہ دیکھنے کی دعا نہیں ہے، آدمی کبھی بھی پڑھ سکتا ہے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت مروی ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل کے اندر اس کو ذکر کیا اور کہا کہ یہ دعا محض اس بات کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ بندہ آئینہ دیکھے اور آئینہ دیکھنے کے وقت پڑھے. کون سی دعا بہت عام ہے؟ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، فاحسن خلقی. عربی زبان کی یہ مالداری ہے کہ خلقی اور خلقی جب آپ لکھیں گے اور زیر زبر ہٹا دیں تو ایک دم لکھنے میں سیم لگے گا، ہے نا. اس کی حرکت کو جب آپ نکال دیں تو خلقی اور خلقی دیکھنے میں سیم آپ پڑھیں بالکل یکساں نظر آئے گا. لیکن اگر آپ اسی میں اعراب جس کو بولتے ہیں عربی زبان میں آپ نے وہ لگا دیا تو معنی زمین آسمان کا فرق ہو گیا، زمین آسمان کا. خلق کہتے ہیں نبی کائنات کتنے حسین اور جمیل تھے. حسان ابن ثابت کہتے کہ گویا کہ کیسے آپ نے اپنی چاہت سے، اپنی پسند اور مرضی سے اپنے آپ کو کسی سانچے میں ڈھال لیا ہو، بنا لیا ہو. ایک آدمی کا معیار کیا ہوتا ہے خوبصورتی کا، اس حساب سے آپ اپنے آپ کو ذکر کرنے کا موقع نہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے تھے اللہ تو نے میرے ظاہر کو، میرے چہرے کو، میری ظاہری شکل و صباحت کو بڑا حسین، جمیل، شکیل، وجیح، بہت قابل دید اور قابل رشک اور انتہائی جمیل اور خوبصورت تو نے بنایا ہے. یہ ہے کیا ہے؟ خلق. یہ ظاہری شباہت کو کہتے ہیں. ہمارا جو ظاہر ہے، ناک، اونٹ، آنکھ، کان، آنکھ، یہ ساری چیزیں یہ ہمارا خلق ہیں. فاحسن خلقی، اللہ میرے اس باطن کو تو حسین اور جمیل کر دے. خلق کیا ہے؟ ظاہر. اور خلق کیا ہے؟ باطن. یہ انسان کا سینہ اگر یہ آدمی کا درست نہ رہے تو وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. آپ ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں، ایک آدمی بہت کماتا ہے، آپ وہاں تک نہیں کما پاتے. آپ کے دل میں دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد، کینہ، کپٹ، جلن، غرور، گھمنڈ. اب کوئی آدمی متکبر ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھے تو متکبر آدمی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا؟ بولیے بھائی، اسی سے تو بد اخلاقی ہوتی ہے. غریبوں سے سلام نہیں کرے گا، ان سے اچھے سے بات نہیں کرے گا، اچھے انداز میں کلام نہیں کرے گا. ہاں کوئی آدمی ہے VIP ہے تو ٹھیک ہے. اب آپ وہ بڑا متکبر کی جو اس کی بد اخلاقی کا سبب بن رہی ہے، وہ بیماری کیا ہے؟ کبر کی بیماری ہے. اور اگر کتنا بڑا ہو جائے متکبر نہ ہو تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا. ایک آدمی آپ کی بلڈنگ میں رہتا ہے، بہت کماتا ہے، اب آپ جل رہے ہیں اندر اندر، یہ کہاں جا رہا ہے؟ ابھی تو فارچونر ہے، اب کچھ اور لانے والا ہے. اب ملیں گے آپ تو سلام کر بھی لیں گے تو دل سے نہیں، جو اچھے اخلاق کے ساتھ سلام ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ میں غلط بول رہا ہوں؟ وہاں کیا چیز آپ کو اچھے سلام، اس سے اچھے انداز میں ملنے سے روک رہی ہے؟ وہی چیز روک رہی ہے کہ آپ اس سے جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، کینہ پالے ہوئے اپنے دل کے اندر. اگر وہی کینہ آپ سے نکل جائے تو آپ اس سے بڑے اچھے انداز میں ملیں گے، سلام کریں گے، بڑی پیاری گفتگو کریں گے. ایک مولوی صاحب آتے ہیں جلسے میں، 2 مولوی آتے ہیں تو ہمارے نوجوان ایک مولوی کو بہت مانتے ہیں. تو اس کو جب وہ آتا ہے تو دو لوگ پانی لے کر کے، مٹھائی لے کر کے 2 چائے پیش کر دیتے. اس کی عزت زیادہ کرتے. ایک طرف میلان ہے کائے کو پتہ نہیں، اب دوسرے مولوی صاحب سے جلتے ہیں، پتہ نہیں کاہے جلتے ہیں. تو بیچارہ مانگنے میں بھی پانی نہیں آتا ہے. وہی آدمی جس کے لیے وہ 2 گلاس پانی لے کر کے آ رہا ہے، وہ کیوں دوسرے مولوی سے اس کے دل میں نفرت ہے. کچھ نہ کچھ ہے جو اس باطن میں اس کے پل رہا ہے لیکن ظاہر نہیں کر رہا ہے. بیچارہ مانگنے پہ بھی اس کو پانی نہیں پلاتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اخلاق اور بد اخلاقی اور اخلاق حسنہ کا معیار، یہ اس کا مظاہرہ اس کی صفائی اور ستھرائی پر ہے. یہ جب تک درست نہیں ہوگا، اسی لیے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہ میں بڑا حسین ہوں، میرا چہرہ بڑا قابل رشک اور قابل دید ہے، بڑا جمیل اور وجیح ہوں، اللہ میرے باطن کو درست کر دے. اور واقعتاً نبی سے زیادہ صاف دل اس دنیا میں کوئی انسان نہیں پیدا ہوا، اور نبی سے زیادہ اچھے اخلاق کا حامل اس دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوا.
اگر اس دنیا میں آپ لوگوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، دنیا کے تمام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا دل پاک ہونا چاہیے. دیکھیے نبی کائنات کی زندگی میں کتنی مثالیں آپ ڈھونڈیں گے. احد کی لڑائی کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یمسح عن وجہہ الدم، اپنے چہرے انور سے خون صاف کر رہے تھے. خون، اس لڑائی کے موقع پر سرتاج رسول کا چہرے انور خون آلود ہے، سر مبارک زخمی ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے. کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان ظالموں کے حق میں نبی کائنات بد دعا کر دیتے، انہیں برا بھلا کہتے یا خاموشی اختیار کر لیتے. لیکن نہیں، ایک جملہ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. مغفرت کی دعا کی ان کے لیے. مغفرت کب ملے گی؟ جب وہ ہدایت یاب ہو جائیں گے. اور ہدایت کی دعا اللہ کے نبی نے کیوں کی؟ جب ان کو معاف کر دیا. اگر معاف نہیں کرتے تو ہدایت کی دعا مانگتے؟ ہدایت کی دعا مانگنا ایک امام الانبیاء کا یہ کوئی معمولی کام تھا؟ ہدایت ان کے لیے کتنی بڑی دولت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلی فرصت میں ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ایک تو انہیں معاف کر دیا، معاف کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کی. اور مغفرت یہ واجبی طور پر ہدایت کے ساتھ معلق ہے، یعنی ہدایت کی دعا کی. پھر تیسرے کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ لقومی، اللہ یہ میرے لوگ ہیں. آدمی ناراض ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر بھی اپنی نسبت ان سے جوڑ رہے ہیں ظلم اور زیادتی کے باوجود. معاف کیا، معاف کرنے کے بعد ان کے حق میں مغفرت اور بخشش کی دعا کی. پھر اللہ سے کہا کہ اللہ یہ میرے لوگ ہیں، میرے خاندان، میری نسبت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. پھر چوتھا ان کی طرف سے بارگاہ ربانی میں عذر پیش کیا. کہا اللہ لا یعلمون، یہ بیچارے میرے مقام اور میری حیثیت اور میرے قد سے اچھی طرح واقف نہیں ہے. میں کون ہوں؟ اگر یہ مجھے جانتے تو یہ بیچارے یہ کام کرنے والے نہیں تھے. کیا کیا؟ معاف کر دیا، مغفرت کی دعا کی اور انہیں اپنی طرف نسبت دی، اپنے میں شامل رکھا، ان سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا. چوتھے اللہ کے نبی نے کہا یہ معذور لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ان کی طرف سے عذر پیش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی یہ کسی بڑے صاف دل، کشادہ دل اور انتہائی پاکیزہ دل انسان کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے. اب اگر وہ پال لیتے، فلاں آیا میرے سر پہ مارا، میرا سر اس سے زخمی ہوا، فلاں آیا میرے دانت گر گئے، میں خون صاف کر رہا ہوں، ارے اب ان کے حق میں اللہ سے دعا کروں. دل میں لیا نہیں کچھ. تو دل کی صفائی یہی انسان کو اچھے اخلاق کا حامل بنا سکتی ہے. اگر انسان اپنے دل کو صاف نہیں کرے گا تو انسان اس دنیا میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. یہ بنیادی چیز ہے. دیکھیے آپ کے گھر کے اندر کوئی آئے آپ کو گالی دے، آپ کیا کرو گے؟ اچھے اخلاق جو ہیں جن کی بنیاد پر ایک روزے دار اور ایک تہجد گزار کا ثواب ملنے والا ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جاء رہط من الیہود، میرے گھر کے اندر ماں عائشہ بیٹھی ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت آئی، انہوں نے کہا السلام علیک. کیا کہا؟ بد دعا دی، موت کی بد دعا. انہوں نے موت کے حوالے سے یہ غلط الفاظ استعمال کیے، السلام علیک، آپ ہلاک ہو جائیے، برباد ہو جائیے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی، غضبناک ہو گئی. غضبناکی میں انہوں نے کہتے ہیں دو جوا اور آگے بڑھ گئی، کہا وعلیکم السلام واللعنہ. انہوں نے یہ کہہ دیا، کہا تم پر بھی سام، ہلاکت اور موت اور اللہ کی لعنت. لعنت کا لفظ استعمال کر دیا. نبی کائنات سن رہے تھے. مہلن 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 یا عائشہ، اے عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ رکو رکو، یہ کیا کر رہی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ کہتی ہیں کیا آپ نے سنا نہیں؟ ماذا قالو، انہوں نے کیا کہا آپ کے بارے میں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ میں نے سن لیا ہے، میں نے سن لیا، لیکن میں نے
ہاں اپنی زبان رسالت کی پاکیزہ زبان سے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں بھی لفظ سام اور لفظ لعنت کا استعمال کروں، اس گالی کے بدلے میں گالی دوں، گالی کہہ لیجئے۔ کہا کہ میں نے صرف اپنی زبان رسالت سے اتنا کہا وعلیکم۔ تم نے سنا اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وعلیکم، السلام کا لفظ نکال دیا۔ کہا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں وہ رکھ دیا ہے۔ میں عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ نرمی کو لازم پکڑو۔ آپ بتائیے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی آ کر کے اس انداز سے معاملہ کرے، آپ کیا کرو گے؟ چڑھ دوڑو گے اس کے اوپر؟ مائی عائشہ نے ریئیکٹ کیا تھوڑا سختی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ اپنے گھر کے اندر اپنی چہار دیواری میں بھی برا بھلا کہنے والے کے ساتھ آپ نے غلط برتاؤ نہیں کیا۔ مائی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی احد سے زیادہ تنگ دن آپ کے پاس کوئی آیا؟ مشکل اور مشقت کا دن، پریشانی کا دن آپ کے پاس آیا؟ کون سا دن ہے جو آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ جب میں طائف کے لوگوں کے پاس توحید اور دین کی دعوت لے کر کے گیا، وہ دین کی دعوت کو لے جانے والا دن جو طائف کی وادیوں میں نے گزارا ہے، سب سے زیادہ دکھ اور مصیبت کا دن تھا۔ ملک الجبال نبی کے ساتھ کیے گئے ظلم اور زیادتی کی بنا پر اللہ نے بھیج دیا پہاڑ کے فرشتے کو، اور کہا آ کر کے اس نے کہ اے نبی یہ کائنات سرتاج رسول امام انبیاء، آپ آرڈر کریں، حکم کریں، اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے تو ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں ان طائف کی بستی میں رہنے والے لوگوں کو پیس کر کے تہس نہس اور ہلاک و برباد کر دیا جائے۔ لیکن ان کے مظالم، ان کے ظلم، ان کی زیادتی، ان کی ناانصافیاں اور آپ کے ساتھ کیے گئے نازیبا حرکات اللہ کے نبی نے نظر انداز کر دیا اور کہا کہ رب کریم کی ذات سے مجھے اس بات کی امید ہے کہ الہ العالمین ان کی بستیوں میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا بندہ پیدا کرے گا، ایسے افراد پیدا کرے گا جو اللہ واحد کی عبادت کریں گے، توحید کے علم بردار بنیں گے اور شرک سے روکنے والے اور شرک سے دور رہنے والے بنیں گے۔ اس امید میں اللہ کے نبی نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پیش کیے ہمارے اور آپ کے لیے، دنیا کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جا رہے تھے، ایک دبیج چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر پڑی ہوئی تھی، ایک نجرانی چادر کا ایک دیہاتی، ایک بدو انسان آیا، فجبزہ بردائہ جبزۃ شدیدہ، بڑی تیزی کے ساتھ پکڑ کر کے آپ کی گردن میں اس چادر کو اس نے گھسیٹی، کھینچا اس چادر کو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اس چادر کے کھینچنے کے اثرات پڑ گئے، نشانات پڑ گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک، اے محمد ابن عبداللہ جو آپ کے پاس مال رکھا ہوا ہے اس میں سے مجھے دو کچھ مال مجھے بھی چاہیے اس میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا کیا تھا اس نے؟ گردن میں چادر ڈال کر کے گھسیٹی تھی، نشانات پڑ گئے تھے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ مال مانگ رہا، اتنی ڈھٹائی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہونے کے بعد مسکرا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے ضحکا، ہنسنے لگے کہ کیسا آدمی ہے، تکلیف دینے کے بعد مال مانگ رہا ہے۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آئی، کیا کرتے؟ صحابہ کو بولتے اس کو توڑ ڈالو، پھوڑو اس کا سر، ہاتھ پیر توڑ ڈالو، اس نے میرے ساتھ مال مانگنے آیا اور میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہا۔ نہیں، اس کے ظلم پر ہنس کر کے اس کو شرمندگی کا بدلہ دے دیا اللہ کے نبی نے، اور وہ سوچنے کے لیے ہو سکتا ہے نادم ہوا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ دے دو، یہ کیا مانگ رہا ہے؟ ثم امر له بعطاء، مال بھی دیا اور اس کی تکلیف پر اللہ کے نبی نے صبر کر لیا۔ میرے بھائیوں، اس نبی کے ہمارے لیے آپ کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اخلاقیات کے باب میں ہم بہت نیچے جا رہے ہیں، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اسلام کی رسوائی اور ذلت کا سامان بن رہے ہیں۔ آپ کی نمازیں، آپ کی عبادتیں، آپ کی عقیدے کی مضبوطی، آپ کی سنت سے وابستگی اور آپ کا مسجدوں سے تعلق اور آپ کا دعوت دین کا کام، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اخلاقیات اور معاملات کے باب میں ہمیں دین کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج دنیا، آج مسلمان اپنے اخلاق اور کردار سے
اسلام کو رسوا کر رہا. اللہ رب العالمین کہتا ہے نبی کائنات کے بارے میں کہ آپ کے ارد گرد یہ پھٹکنے والے نہیں تھے اگر آپ کا کردار اچھا نہیں ہوتا. ہمیں اپنے دعوت اور دین کو پہنچانے کے لیے ایک اچھے اخلاق اور کردار کو نمونے کے طور پر انسانوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. لیکن آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ مسلمان اسلام کو رسوا کر رہا ہے اور اسلام سے لوگوں کو متنفر کر رہا ہے اپنے کردار سے. کسی بھی باب میں جائیے. اسرائیل کا ایک آدمی آیا وزیر اعظم آپ کے مہاراشٹرا کے ایک بڑے سیاسی رہنما سے پوچھا کہ بھائی مسلمانوں کی بستیاں کون کون ہیں؟ تو اس نے کہا جائیے جہاں گندگی زیادہ نظر آتی ہے سمجھ جائیے وہ مسلمانوں کی بستیاں ہیں. وہ اسلام جس کے ہاں ایمان طہارت پاکیزگی صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. مسلمان آج پہچان اور شناخت کے طور پر اپنی گندگی اور عدم صفائی اور عدم ستھرائی کو پیش کر رہا ہے. ایسے دنیا آج میرے بھائیوں میں ایک بات کہتا ہوں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا آج آپ بتائیے کہ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے عیسائی مذہب کی کسی کتاب کا مطالعہ کیا، جنہوں نے یہودی مذہب کی کسی کتاب کا مطالعہ کیا، جنہوں نے ہندو دھرم کی کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہو، جنہوں نے بدھ دھرم کی کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہو. اور وہ تو چھوڑ دیجئے ہمارے اپنے مسلمانوں میں مختلف مسالک اور مکاتب فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں. ہم نے کس کس مسلک کی بنیادی عقائد اور افکار و نظریات کو بڑی اچھی طرح پڑھا ہے. ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں. سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ایک عیسائی ہماری بلڈنگ میں رہتا کیسے ہے، ہم بول دیتے ہیں عیسائی مذہب یہی ہے. ہم دیکھتے یہ ہے کہ ایک ہندو ایک بدھ مذہب کا ماننے والا رہتا کیسے ہے، اس کا چال چلن، اس کا برتاؤ، اس کے جینے کا سلیقہ اور طریقہ یہی اس کے مذہب کا ترجمان ہوتا ہے ہمارے لیے. ایسے دنیا اسلام کو نہیں پڑھتی. جو اسلام کو گہرائی سے پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جو مسلمانوں کو پڑھتا ہے بیچارہ متنفر ہوتا چلا جاتا ہے. دنیا کن کو پڑھ رہی ہے؟ مسلمانوں کو پڑھ رہی ہے، اسلام کو نہیں پڑھ رہی ہے. اس لیے ہم پڑھے جا رہے ہیں. ہم اسلام کے ترجمان ہیں، اسلام کے آئینہ دار ہیں، اسلام کو اس دنیا میں عملی طور پر پیش کرنے والے ہیں. اگر ہم نے اپنے اخلاق سے، کردار سے، اپنے عمل سے اور اپنے طرز زندگی سے اسلام کی غلط نمائندگی اور ترجمانی کی، اور ہمارے اس عمل اور ہماری اس حرکت اور ہماری اس بدترین اخلاق کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر کوئی انسان متنفر ہو گیا، تو اللہ کے ہاں ہم اس کے جواب دہ ہوں گے، اور اللہ ہم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ تمہاری وجہ سے، تمہارے کردار کی وجہ سے وہ آدمی اسلام کے قریب نہیں آیا تھا. اس لیے میرے بھائیوں اسلام کے ترجمان بنو. میں ایک واقعہ کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کلام کیا ہو، لیکن ہمارے اہل علم نے کہیں کہیں اس کو ذکر کیا ہے طبرانی کے حوالے سے اور دیگر کتابوں کے حوالے سے، کہ ایک صحابی تھے، میں ذکر کر کے اس حوالے سے کہ دنیا آپ کو دیکھتی ہے، دنیا آپ کے رہن سہن اور کردار کو میرے نوجوانوں دیکھتی ہے. آپ اپنے طرز عمل اور طرز بود و باش اور طرز زندگی اور اخلاق اور کردار سے اسلام کی صحیح اور سچی ترجمانی کرو. ہم کریں، سارے لوگ کریں. اہل حدیثوں کی کتاب دوسرے مسلک والے نہیں پڑھتے، اہل حدیث کو پڑھتے ہیں. اس لیے اہل حدیث اگر اہل حدیثیت کی غلط ترجمانی کر رہا ہے اور کوئی آدمی اہل حدیث نہیں بن رہا ہے، مجرم کون ہے؟ مسلک، منہج نہیں، ہم ہیں. ہمارا کردار ہوگا. اس لیے اس پہ سوچنے کی ضرورت، غور کرنے کی بڑی سنجیدگی کے ساتھ. حضرت زید ابن ثانہ تھے، صحابی رسول، کہتے ہیں میں نے کتاب میں پڑھی تھی، اپنی مذہبی کتاب میں سارے آثار، ساری علامتیں نبی کی پوری آپ کی زندگی میں نظر آ رہی تھی، لیکن دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک نبی کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ کیسا دیتا ہے، اور یہ آدمی غصہ ہوتا ہے تو ریئیکٹ اس کا کیسا آتا ہے، غصے پہ کنٹرول کرنے کا انداز اس کا کیسا ہے. حلم اور بردباری جو ایک نبی کے اندر پائی جانی چاہیے، ان کے یہاں پائی جاتی ہے یا نہیں، اور غلط چیز پر یہ ریئیکٹ کرتے ہیں یا نہیں، بدلہ لیتے کہ نہیں. کا ایک مجلس تھی، اتفاق سے میں موقع کی تلاش میں تھا، ایک مجلس میں حضرت عمر تھے اور صحابہ کرام تھے. کچھ لوگ آئے اور کہا اللہ کے نبی بڑی لاچاری کا عالم ہے، غربت و افلاس کا ہم لوگ شکار ہو گئے، کھانے پینے کے کچھ نہیں بچے ہیں، اگر ہماری بستی کے لوگوں کو کچھ دیا نہیں گیا تو سارے لوگ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، اپنا ایمان اور عقیدہ چھوڑ دیں گے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا. زید ابن ثانہ کو موقع کی تلاش تھی, موقع مل گیا. کہا کیا کروں؟ اللہ کے نبی سے کہا انہوں نے کہ آپ کچھ باغ میں سے کچھ کھجوریں خاص کر کے لے لیجئے. کہا نہیں, کچھ رقم, کچھ بات طے ہوئی. بہرحال کچھ رقم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لی اور لینے کے بعد ان کو دے دیا. جو وعدہ تھا جس دن دینے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا, جان بوجھ کر کے قصداً ارادی طور پر وہ 3 دن پہلے آ گئے. صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے تھے. کہا میرا پیسہ دیجئے. برا بھلا کہنے لگے. زید ابن ثانہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ کی حد تک, ایک ان کا مقصد تھا, دیکھنا چاہتے تھے کہ میں ان کو برا کہہ رہا ہوں, کر کیا رہے ہیں یہ, اور غصہ ہو رہے ہیں تو کنٹرول کرتے ہیں کہ اس پہ نہیں. کہا میں دیکھ رہا ہوں کچھ نہیں بول رہے ہیں, میں بولتے جا رہا ہوں. حضرت عمر ابن خطاب جلالی صحابی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ زید, میری موجودگی میں میرے سرتاج اور امام کے ساتھ تمہارا یہ برتاؤ, آپ کی شان اطہر اور شان اعظم میں تمہاری یہ گستاخی اور اہانت, یہ میرے لیے برداشت کے قابل نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر نبی کائنات موجود نہ ہوتے تو آج میں تمہاری گردن اڑا دیتا. بالکل جلال میں آ گئے. انہوں نے ریئیکٹ کیا, برا بھلا کہنے لگے. حضرت عمر ابن خطاب کہا یہ تم کیا کر رہے ہو میرے رسول کے ساتھ؟ اللہ کے نبی نے کہا عمر خاموش ہو جاؤ. چلے گئے. وہ ان کا کام ہو گیا. وہ دیکھنا چاہتے تھے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. چلے گئے وہاں سے. پھر اللہ کے نبی نے کہا عمر تم نے جو کیا ہے غلط کیا. وہ تقاضا کرنے آئے تھے, ان سے بولتے بھائی اچھے سے مانگو, مجھ سے بولتے کہ تم ادا کر دو, ہم دونوں کا معاملہ تھا, اتنی سخت کلامی کی کیا ضرورت تھی, تم برا بھلا کہتے ان کو. کہا یہ لو جو ان کی رقم ہے وہ لے جاؤ, اور 20 سا کھجوریں الگ سے, کیا 20 سا 50 کلو کے زائد کھجور الگ سے لے جاؤ. جو تم نے زید کو برا بھلا کہا ہے بولو کہ اس کے تاوان اور جرمانے کے طور پہ جو میں نے آپ سے غلط برتاؤ کیا ہے یہ لے لیجئے اور معاف کر دیجئے. 20 سا کھجوریں میں لے کر کے آیا ہوں. حضرت زید نے کہا میں تو یہی دیکھنا چاہتا تھا, میں یہی دیکھنا چاہتا تھا. آئے بارگاہ رسالت مآب میں اور انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ, نبی کا کلمہ پڑھ لیا اور دامن اسلام کے اندر داخل ہو گئے. میرے بھائیوں, میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آج بھی دنیا آپ کا امتحان لے رہی ہے. آپ کے کردار اور اخلاق کا, ہمارے کردار اور اخلاق کا امتحان لے رہی ہے. ہم اپنے کردار اور اپنے برتاؤ سے اسلام کی کیسی ترجمانی کرتے ہیں, ہمیں آپ کو سب کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا. ہم جہاں رہیں ہم سچے صحیح عقیدے کے حامل اور دین کے سچے نمائندہ اور ترجمان بن کر کے رہیں, اور اسی کے ساتھ اسلام کی ترجمانی کریں. ہم اسلام کے سچے وفادار سپاہی اسی وقت بنیں گے. صحابہ نے یہی کیا, جہاں گئے اپنے کردار سے اسلام کی دعوت کو انہوں نے عام کیا. تجارت کے لیے گئے دنیا کے کونے کونے میں, اور ایسے معاملات تھے, ایسا طریقہ تھا کہ لوگوں کو اپنے کردار سے متاثر کر کے اسلام سے قریب کر دیا. آج بھی دنیا بہت خالی ہے, دنیا پیاسی ہے اچھے کردار کی, اچھے برتاؤ کی, انسانیت نواز تعلیمات کی. اور ہم اسی پیاس میں اگر گندا پانی پیش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کچھ ہونے والا نہیں. صاف ستھرا پانی اگر ہم لے جا کر کے پیش کرتے ہیں تو دنیا بڑی آسانی سے اس کو پینے کے لیے تیار ہو جائے گی. ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم سوچیں ہم مسلمان ہیں اور کچھ نہیں. 25 کروڑ 30 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی, ایک مسلمان سوچ لے اس ملک کے 4 غیر مسلم برادران وطن میں سے اپنے بھائی کے ساتھ مجھے اچھے سے رہنا, اچھے برتاؤ پیش کرنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کے حوالے سے کوئی غلط فہمی اس ملک کے اندر پیدا نہیں کر سکتی ہے. میرا چیلنج ہے. محمد ابن قاسم فاتح سندھ آئے تھے, جب گجرات سے جانے لگے 18 سال 17 سال کا نوجوان جو اسلام کی دعوت لے کر کے آیا, تو لوگ ان کا مجسمہ بنا کر کے اسی گجرات کی بستی میں غیر مسلم لوگ ان کی پوجا کرنے لگے تھے. کیوں؟ ان کے ساتھ وہ اخلاق اور کردار پیش کیے تھے کہ محمد ابن قاسم ان کے لیے معبود بن گئے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی پوجا کی جائے, لیکن اس پوجے کی عقیدت اس کے کردار کا نتیجہ تھی. آدمی اگر آج بھی اس دنیا میں نبی اور نبی کے مشن کی تائید کرنے والا اچھے برتاؤ کے ساتھ جیے تو انشاءاللہ وہ اسلام کی بالادستی کا سامان بن سکتا ہے. میرے نوجوانوں سوچیں, ہم جہاں جئیں اسلام کے ترجمان بن کر کے جئیں, یہ ہماری فکر ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. اپنی عبادتوں اور ریاضتوں اور نیکی اور بھلائی کے تمام کاموں کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو اچھا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں
اور انسانوں کے ساتھ تمام مخلوقات کے ساتھ اپنے معاملات اور برتاؤ کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حسن اخلاق کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے کردار اور اخلاق کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے. یا اللہ خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو, موت آئے تو ایمان پر آئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.